السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، آج میری تقریر کا عنوان سرزمین فلسطین کی عظمت قرآن شریف کی روشنی میں۔ اس پر گفتگو کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کرے اور پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس کا سیدھا سا ترجمہ ہے پاک کی ہے اسے جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، اور ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی کہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائے۔ حضرات محترم، زمین پر کچھ ایسے مقامات ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کا مرکز بنایا۔ یہ وہ مقدس سرزمینیں ہیں جہاں پہ انبیاء اکرام نے توحید کی دعوت دی، اللہ کی وحی نازل ہوئی اور ہدایت کی روشنی عام کی گئی۔ ان مقامات کی فضیلت نہ صرف آسمانی کتب میں محفوظ ہے بلکہ ان کی عظمت مسلمانوں کے دلوں میں جاگزی ہے، اور انہی میں سے ایک برگزیدہ اور مقدس مقام فلسطین ہے۔ سرزمین فلسطین کو اللہ تبارک و تعالی نے خاص مقام و اہمیت سے نوازا، اور انبیاء اکرام کی وہاں بعثت و تشریف آوری نے اس سرزمین کو مزید جاذب نظر، خوشنما اور پرکشش بنایا، اور ان کی توجہات نے اس کی رفعت کو چار چاند لگائے، کیونکہ انبیاء اکرام کی شخصیت مخزن خیر اور منبع برکات ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی بنجر زمین میں پہنچ جائیں تو ان کی برکت سے سبزہ زار ہو جائے، کسی سنگلاخ علاقے سے گزرے اسے سرسبز و شاداب بنا دے، اور خارستان میں اپنے قدم میمنت لزوم رکھے اسے گلستہ بنا دے۔ اسی لیے فارسی شاعر فرماتے ہیں، بر زمینے کے نشان کفے پائے تو بود، بر زمینے کے نشان کفے پائے تو بود، تابد سجدہ کہلے نظر خواہد بود، تابد سجدہ کہلے نظر خواہد بود۔ حضرات محترم، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ حسن المکان بالمکین، یعنی مکان کا حسن مکین سے ہے۔ اگر مکین صاحب کمالات ہو تو مکان بھی دیگر مکانات سے ممتاز اور نمایاں ہو جاتا ہے، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دار الہجرت مدینہ المنورہ کو بنایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ ساری انسانیت پر نہ صرف فائز تھے بلکہ سبب تخلیق کائنات تھے، تو مدینہ منورہ کو جو فضیلت حاصل ہوئی وہ اہل علم پر آفتاب نیم روز سے زیادہ واضح اور روشن ہے، حتیٰ کہ آپ کی آخری آرام گاہ جس میں آپ موجود ہیں اور آپ کا بدن مبارک روضہ اطہر کی جس مبارک زمین سے مس ہے، وہ حصہ ساری کائنات حتیٰ کہ بیت اللہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے۔ لہذا صاحب کمالات لامکہ پر
تشریف لے جانے والے میرے آقا نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کی سرزمین فلسطین میں تشریف آوری، سکونت اور قرابت نے اسے انوار و برکات کا جامع اور نہایت مقدس بنایا۔ حضرات محترم، فلسطین کی سرزمین انبیاء کرام کی جد و جہد، عبادات اور قربانیوں کی گواہ ہے۔ یہ وہ عظیم خطہ ہے جہاں پہ بیت المقدس واقع ہے، جو مسلمانوں کا قبلہ اول اور اسلامی تاریخ کی تابناک میراث ہے۔ اس مقدس جگہ کو نہ صرف عبادت کی فضیلت حاصل ہے بلکہ یہ مسلمانوں کی تہذیب، تاریخ اور ایمان کا ایک عظیم سرمایہ ہے۔ فلسطین کی عظمت ہر مسلمان کے ایمان اور دل کی گہرائیوں میں رچی بسی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ برکتوں والی زمین قیامت تک ایک عظیم رہبر اور ہدایت کا مرکز بنی رہے گی۔ حضرات محترم، جب اللہ تبارک و تعالی نے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سفر معراج سے سرفراز فرمایا اور عرش اعظم پر بلا کر ماتھے کی آنکھوں سے اپنا دیدار کرایا، تو اس مقدس سفر کا آغاز کسی اور زمین سے نہیں بلکہ اس مقدس اور مبارک سفر کا آغاز سرزمین فلسطین سے ہوا، جس کو قرآن یوں بیان فرماتا ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ان سے انبیاء اکرام کی زمین لینے کی ہدایت دی، تو وہ کوئی اور زمین نہ تھی بلکہ فلسطین کی باسمت زمین تھی، جس کے بارے میں قرآن یوں اعلان فرماتا ہے: یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ہمراہ عراق سے شام کی طرف تشریف لے گئے، تو آپ علیہ السلام شام کے کسی اور خطے کی طرف تشریف نہ لے گئے بلکہ فلسطین کی باسمت زمین کی طرف تشریف لے گئے، جس کو قرآن یوں بیان فرماتا ہے: وَنَجَّيْنَهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے منطق طیر، تسخیر جن و حیوانات اور تسخیر ریاح کا عظیم الشان موضع دنیا کی کسی اور زمین میں عطا نہ فرمایا بلکہ فلسطین کی باسمت زمین میں عطا فرمایا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے مسکن سے کہیں دور نکلتے تو ہوا آپ کو آپ کے حکم سے آپ کے مسکن فلسطین پہنچا دیتی، جس کو قرآن یوں بیان فرماتا ہے: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ حضرات محترم، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی کے طور پر بغیر پدر کے پیدا ہوئے، اس بات کا چرچا ہونے کے بعد بیت اللحم کا بادشاہ آپ کا اور آپ کی والدہ کا سخت دشمن ہو گیا۔ آپ کی والدہ آپ کو لے کے ایک اونچے ٹیلے پہ روپوش ہو گئی، جس کو قرآن میں ایسا مکان قرار دیا جو پرسکون تھا اور وہاں چشمہ بھی جاری تھا۔ حضرات محترم، وہ کائنات کی کوئی اور زمین نہ تھی بلکہ وہ فلسطین کی باسمت زمین تھی، جس کے بارے میں قرآن یوں بیان فرماتا ہے: وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَاتًا وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور حسن تقویم کو قسم کھا کر بیان فرمایا تو کسی اور جگہ کی قسم کھا کر بیان نہ فرمایا
بلکہ فلسطین کی بابرکت زمین کی قسم کھا کر بیان فرمایا۔ رب ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا اپنے عظیم الشان سفر میں سرزمین فلسطین تشریف لے جانا اور وہاں تمام انبیاء اکرام کی امامت فرمانا اور دیگر انبیاء اکرام کا سرزمین فلسطین میں تشریف لانا اور ان سے یہاں معجزات کا ظہور پذیر ہونا سرزمین فلسطین کی عظمت اور اہمیت کو مزید آشکار کرتا ہے۔ آخر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اپنی گود میں پالے ہے پیغمبر اس نے، اپنی گود میں پالے ہے پیغمبر اس نے، ہم پر لازم ہے اقصی کا تحفظ کرنا، ہم پر لازم ہے اقصی کا تحفظ کرنا۔ وما علیہ